اکثر اوقات ہماری زندگی ایسے موڑ پر آ رکتی ہے جہاں کچھ بھی بظاہر ہماری من مرضی کا نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ سب غلط ہو رہا ہے، پر ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ کچھ مصلحتیں وقت رہتے ہم پر آشکار ہو جاتی ہیں اور کچھ کو سمجھنے میں اکثر کافی لمبا عرصہ گزر جاتا ہے۔ پر اہم یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں سے اپنی ہر مخلوق سے بے حد و بے حساب محبت کرتا ہے تو ہم اس سے اس کی مرضی ہی کیوں نہیں مانگتے؟ پھر جو بھی ہو جائے، چاہے زندگی بالکل الٹ جائے، ہمارے دل کو کوئی غم نہیں لگے گا۔ اللہ کی مرضی میں ہی سکون اور عافیت ہے۔ اپنی مرضی ہمیں صرف آزمائشوں میں مبتلا کرتی ہے۔ یقین رکھیں، اللہ جو دے گا وہ بہترین ہوگا، اللہ جو کرے گا وہ سب سے اچھا فیصلہ ہوگا ہمارے حق میں۔ بس ہم ایک بات کامل یقین رکھ کر خاموش ہو جائیں اور صبر کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ بس اللہ پاک کی جو رضا ہے وہی میرے حق میں بہتر اور اچھی ہے۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جو ہوا اچھے کے لیے ہوا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا جو وزیر تھا اس کی ایک بہت اچھی صفت اور عادت تھی۔ جو کچھ بھی ہو جاتا وہ اس پر ہی یہی کہتا کہ جو ہوا اچھا ہوا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ تلوار چلانے کی مشق کر رہے تھے اور وزیر جو کہ ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ ہوتا تو پاس میں ہی وہاں دست بستہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا کہ اچانک سے تلوار چلاتے ہوئے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو وزیر کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہو جاتے ہیں کہ جو ہوا اچھا ہوا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بادشاہ کو وزیر کی اس بات سے بہت غصہ آیا اور وہ وزیر کو قید خانے میں ڈلوا دیتا ہے اور اس طرح وزیر قید ہو جاتا ہے۔ اور جب وزیر کو قید کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو پھر وزیر یہی کہتا ہے، جو ہوا اچھا ہوا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بادشاہ کو وزیر پر حیرت ہوئی کہ قید ہونے پر بھی یہ اس کو اچھا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور ایک دن بادشاہ شکار پر جانے کا پروگرام بناتا ہے اور سپاہیوں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایک جگہ پر بادشاہ سپاہیوں کو رک جانے کا حکم دیتا ہے اور خود اکیلا آگے کو نکل جاتا ہے کہ اچانک سے بادشاہ پر جنگلی لوگوں کا حملہ ہو جاتا ہے اور وہ بادشاہ پر کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک انسانی جان کی اپنے دیوتا بھگوان کو بلی چڑھانی ہوتی ہے۔ کچھ دن وہ بادشاہ کی خوب خاطر خدمت کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھلاتے پلاتے ہیں۔ اس کو ایک دن تیار کر کے اپنے دیوتا کے چڑھوانے میں لے جاتے ہیں بلی چڑھانے کے لیے۔ اب بادشاہ کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی بادشاہ کی گردن اڑانے لگتے ہیں تو ان کے سردار کی اچانک سے بادشاہ کی کٹی ہوئی انگلی پر نظر پڑ جاتی ہے تو فوراً رک جانے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ تو عیب دار ہے، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، اس لیے اس کی بلی بھگوان قبول نہیں کرے گا اور اسے چھوڑ دو۔ اس طرح بادشاہ کی جان بچ جاتی ہے اور پھر اس وقت بادشاہ کو وزیر کی یہی بات یاد آتی ہے، جو ہوا اچھا ہوا اور اچھے کے لیے ہوا۔ اور اس بات کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، اگر بادشاہ قید نہ ہوتا تو وہ بھی میرے ساتھ ہوتا اور آج وہ میرے ساتھ ہوتا تو میری جگہ اس کی بلی چڑھ جاتی۔ اس لیے خیر اور شر ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، بس ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی۔